بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کاکا کبھی کسی کو بری خبر مت سناؤ، اس کو مت بتاؤ کہ میں کتنا پریشان ہوں، اس کو مت بتاؤ کہ میرے گھر میں بیماری کے ڈیرے ہیں، اسے مت بتاؤ کہ میں بے روزگار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندیدہ ہو۔ خدا کی قسم اگر آپ اس بندے کی ویلیو جان لیں، اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو شاید وہ باتیں جو میں بندوں سے کر چکا ہوں، جو زیادتیاں کر چکا ہوں، جو تانے میں نے کر چکا ہوں، جو اس کے حقوق سلب کر چکا ہوں، شاید میں ساری زندگی معافی کے لیے سجدے سے نہ اٹھوں تمام عمر۔ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے اور اسی کا دل دکھایا جاتا ہے، اسی کی دل آزاری کی جاتی ہے، اسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ مجھے بڑی اچھی سیاست کرنی آتی ہے، لوگ نہیں جانتے کہ میں سیاست میں کن کن لوگوں کو جانتا ہوں۔ مجھے بہت اچھا اعتراض کرنا آتا ہے، مجھے بہت اچھی دستار اچھالنی آتی ہے، مجھے بہت اچھا کسی کو ذلیل کرنا آتا ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کاکا اگر اعتراض کرنا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا، اور اگر تعریف کرنی تو پھر سامنے والے کی کر۔ یہ چھوٹی سی پریکٹس اگر آپ زندگی میں کر لیں گے تو آپ کا کانٹینٹ بہت اعلیٰ ہو جائے گا۔ میرے کسی کانٹینٹ میں اعتراض نہیں ہوتا، میں کرنٹ افیئر پہ بھی بات نہیں کرتا، میں سیاست پہ بھی بات نہیں کرتا، لسانیت پہ بھی بات نہیں کرتا، فرقوں پہ بھی بات نہیں کرتا۔ مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے بڑا سوچنا پڑتا ہے، مجھے یہ کہنے کے لیے کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ پولیس راز سے گزرنا پڑا تھا اور بائی دا گریس آف گاڈ الحمدللہ میں گزر گیا۔ وجہ کیا تھی؟ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرے اندر رحمان بھی ہے، شیطان بھی ہے، میں نے تگڑا کس کو کرنا ہے۔ تو میں کانٹینٹ کے حوالے سے آپ سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں 5th جنریشن وار کو بہت اچھی طرح مانتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، آپ سونے لگے ہیں، رات کا وقت ہے، اور آپ نے سوتے سوتے بستر میں ایسے کر کے سکرول کیا اور ایک بہت بری خبر آ گئی، آپ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک واقعہ ہوا، جس دن مینار پاکستان پہ کسی عورت کے کپڑے پھاڑے گئے تھے، اس دن 12.5 کروڑ عورتیں عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں تھیں۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس دن کسی چھوٹی بچی کے ساتھ کوئی بری حرکت ہوتی ہے، اس دن 6.5 کروڑ بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ ہوتی ہیں۔ آپ 23 کروڑ لوگ ہیں، 23 کروڑ میں ہونے والی ڈکیتیاں، ہونے والی چوریاں، ہونے والے کرائم، مجھے ایسا لگتا ہے 23 کروڑ یہ بہت کم ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں جب دکھایا جاتا ہے ہمارا نیگیٹو پہلو دکھایا جاتا ہے۔ یار ہم پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ میں کسی ملک سے کمپیریزن نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اسپتال نہیں بناتے، ہم ادارے نہیں بناتے، جنرس لوگ ہیں، سخی دل لوگ ہیں، اپنے زیور اپنی بچیوں کے جہیز تک دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں اپنی قوم کا جو پازیٹیو، جو سافٹ فیس ہے وہ سامنے لانا پڑے گا۔ پاکستانیوں جیسی کوئی قوم نہیں ہے، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم ہمیشہ آدھا گلاس خالی دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کاکا آدھا گلاس بھریا ویکھو۔ صاحب حال ہونا، جو دستیاب ہے اس پر خوش رہنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ماضی کے البم اٹھا کے پھرنے والے ہمیشہ اذیت کا شکار رہتے ہیں، یہ بھی اشفاق صاحب کہتے تھے، کیونکہ آپ ماضی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور مستقبل کے لیے آپ پلاننگ کر کے سائنٹیفک ایفرٹس ضرور کریں، لیکن پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آج آ کے بچا لمحہ موجود جس میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ہے زندگی، یہ ہے لائف، اور اس کا سپین ایک لمحہ ہے۔ میں لمحہ لمحہ جی کر پہلے 60 لمحے کے بعد 1 منٹ، 60 منٹ، 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے، 365 دن، 53 سال کا ہو گیا، 54 سال کا، لیکن جیا آپ کی طرح میں ایک لمحہ۔ میں نے اس لمحے کو ضائع نہیں کیا، میں اس میں خوش رہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے،
آپ دیکھیں ہماری جو مائیں ہیں ان کو کیوں بیماریاں ہو جاتی ہیں, شوگر کا شکار ہو جاتی ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہو جاتی ہیں, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اے خالدہ دا ویاہ کتنے ہوئے گا, دماد کیسا ملے گا, امجد دا ویاہ کس طرح کریں گی, امجد دی نوکری چلی گئی, وہ بیچاری پریشان رہتی ہے مستقبل سے. آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے پاس ایک شخص آیا, صاحب حیثیت تھا, پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ دنیا میں اپنے لیے کتنا رکھوں؟ تو آقا نے فرمایا صرف اتنا جتنا مسافر ذات راہ رکھتا ہے. تو افتخار افی کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو کیا رکھنا ہے. جینا شروع کریں, آج میں جئیں, اس لمحے کو انجوائے کرنا شروع کریں. کل جب آئے گی دیکھ لیں گے. وہ تھا نا کہ جانے دو ذرا کشتی مچلی ہوئی موجوں پہ, طوفان کب آئے گا اندازہ لگا لیں گے. جینا شروع کریں, خوش رہا کریں. میرے جیسے ناہنجار بے وقوف جب کوئی بکواس کر دیں تو معاف کر دیا کریں, کیونکہ وہ بابا جی نے کہا تھا نا کہ جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دوے وچارا, کتھوں لیاوے لال محمد کولے ویچن والا. تو میری دل کی ہٹی میں کوئلے ہیں, میں لال نہیں بیچ سکتا.